بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہونے اور آخرت کی طرف راغب ہونے کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرم و حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کروں گا، وہ سن لے، میں نے فلاں کو تو معاف کر دیا مگر میں نے تیرے اعمال برباد کر دیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر وہ اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو وہ خوش کر دیتی ہے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور اگر کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، یعنی اس میں خیانت نہیں کرتی اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان 4 باتوں کا لحاظ ہوتا ہے، مال، حسب و نسب، حسن و جمال اور دین، تم دین والی کو ترجیح دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے حسب کی بنا پر نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ پن میں اضافہ فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو،
یا صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالی اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، بچوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر ایمان پرانے کپڑے کی طرح بوسیدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالی سے اپنے دلوں میں ایمان تازہ رہنے کی دعا کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نماز یعنی نفل پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگاتی ہے پھر کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ اپنی خوشبو کا مظاہرہ کرے، وہ زانیہ ہے۔